یسیلا یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو اسٹور روم میں بند کر دیا اور ساری جگہ پہ یہ بات پھیلا دی کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، اپنے سسر کی خوب شرمندہ کیا کہ تیری بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ میں جب بھی اسے ملنے جاتا تو وہ بہت آرام سے اسٹور روم میں رہ رہی ہوتی تھی۔ ایک بار آدھی رات کو اسے ملنے گیا تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ وہاں تو میری بیوی کے میرا نام امجد ہے، میری عمر 15 سال تھی، میرا باپ ایک شرابی تھا جو گھر میں ایک پیسہ بھی نہ دیتا تھا، میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور ان پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں بہت بیمار ہو گئی، میں نے میرے باپ سے کہا کہ کہیں سے دوائی کے پیسے لے آئے۔ بابا نے تو میری ماں نہیں رہے گی، میرے باپ نے مجھے کہا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو میں نے گھر میں جو بھی سامان مجھے اس دفعہ پہ لگے اسے بیچا جا سکے اس کو بیچ ڈالا۔ میں پیسے لے کے واپس آ رہا تھا، سوچا تھا کہ ماں کو ساتھ اسپتال لے کر جاؤں گا، مگر میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور مجھے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، میں بہت رو رہا تھا اور پریشان تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں جس گھر میں کام کرتی ہوں تو اس گھر میں چلا جا اور کچھ پیسے ادھار لے لے تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا جب میں اس کے گھر پہنچا، میرے دروازے پر دستک دینے سے اور چوکیدار سے بحث کرنے کی آواز سننے سے سیٹھ جاگ گیا کہ وہ گہری نیند سے سو رہا تھا اور باہر آیا اور چلانے لگا کہ اس وقت کون ہے جو تنگ کر رہا ہے۔ مجھ میں آگے بڑھا اور کہا کہ سیٹھ صاحب میری ماں آپ کے گھر گئی، کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، آج وہ بہت بیمار ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے 500 روپے ادھار دے دیں، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ سیٹھ نے میری بات سن کر انسونی کر دی اور بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ اسے کسی کی جان جا رہی ہے، وہ تو بس اس بات پر خوش تھا کہ میری نیند کیوں خراب کر دی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اس گھر سے نکال دیا کہ میں دیکھا اس گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے اور بال بھی کالے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئی، اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے اس کو ساری کہانی بتا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سیٹھ تو تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو تم رکھ لو، تمہاری ماں کی زندگی بچ جائے گی، میرے کام آئیں گے۔ میں کو سمجھ نہ سکا کہ میں اس عورت سے پیسے لوں یا نہیں، پر میری ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے دیر کر دی، میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر وہ سیٹھ مجھے پیسے وقت پر دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی، اس نے میری ماں کی جان لی تھی، وہی میری ماں کی جان کی قاتل تھا، لیکن میں اس وقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، میرا اکلوتا رشتہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میرا باپ مجھے اس دن کے بعد کبھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ مرا ہوا ملا ہے۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی کہ میں ایک بڑا انسان بن سکوں۔ میں نے دن رات بہت سخت محنت کی اور بالآخر ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی۔ کچھ سال کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی خرید لی اور اب میں بھی ایک سیٹھ بن گیا۔ میں نے اس سیٹھ کے گھر پر اپنا رشتہ بھیجا، جس نے اپنی بیٹی کے لیے ہنسی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ میں اب دولت مند تھا، دیکھنے میں بھی حسین۔ اس کی بیٹی کا نام ایمن تھا، وہ بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ ہماری شادی 4 ماہ کے اندر اندر ہو گئی۔ ایمن دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، میں کمرے میں اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں نے کچھ دکھانا ہے۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ میرے ساتھ چلی۔ میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں، پر میں اسے اپنے گھر کے اسٹور روم میں لے آیا اور اسے وہاں چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بولی تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا آج سے تم یہیں پر رہو گی۔ وہ حیران پریشان رہ گئی کہ آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرا قصور کیا ہے؟ تو میں نے اسے اتنا کہا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک گھمنڈی اور بے رحم باپ کی بیٹی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں اپنے سسر کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی۔ یونس کے قدموں سے زمین نکل گئی، وہ بھاگا ہوا میرے گھر آیا۔ وہ شرمندہ ہوا کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تو سیٹھ صاحب کا میں جھوٹ بول رہا ہوں، میری لڑکی کی کمی نہیں تھی، 1000 رشتے تھے میرے لیے، پر میں نے آپ کی بیٹی کو ترجیح دی، وہ آپ کے اور میرے منہ پر کالک مل کر نہ جانے کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ تربیت کی آپ نے میری بیٹی کی، اب آپ کی عزت خراب ہو گئی، میری عزت تو ویسے ہی لٹ گئی۔ میں نے یونس کو بہت شرمندہ کیا، یہ اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا اور میرا اس سے انتقام تھا۔ اس کا سارا رتبہ دبدبا بیٹھ گیا اور وہ بڑی ہی عجیب خطرناک دکھنے والا آدمی آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج میرے دل کو سکون ملا، پھر چلا گیا اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اس نے بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیعت خراب کر دی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، پھر میں نے اپنے گھر میں کچھ بہت عجیب ہوتا دیکھا۔
میں نے اس لڑکی کو اب یوں ہی رکھنا تھا جب تک کہ اس کا باپ صدمے بیماری سے مارا جاتا۔ اس کے بعد میں نے اس کی لڑکی کا کیا کرنا تھا وہ میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب میں اسے کھانا دینے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے قدموں پر تازہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ باہر سے آئی ہو۔ اسٹور میں مٹی کا کوئی نام نشان نہیں تھا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا، پر میں نے اسے پوچھا نہیں۔ یوں تو اسٹور روم میں قید تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ نہ جانے وہ کیا کر رہی تھی۔ کھانا دیتا تو کھا لیتی اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کرتی تھی، لیکن ہر روز ہی اس کے قدموں پر مجھ سے مٹی نظر آتی اور اس کا غیر معمولی رویہ بھی مجھے الجھا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسٹور روم کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے ایک پہرے دار رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ اسے نظر رکھ سکے۔ میں نے ایک 15 سالہ لڑکی کو اس کے کام کے لیے چنا جو غریب تھا اور اس طرح کا کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اسٹور روم کے اندر نہیں جائے گا، صرف دروازے پر ہی بیٹھے گا اور لڑکی پر نظر رکھے گا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہی کرے گا۔ اگلے دن پھر اس کے قدموں میں مٹی لگی ہوئی تھی اور وہ نظر بھی چرا رہی تھی، جیسے مجھ سے کوئی چھپا رہی ہو۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ تم نے نظر رکھی تھی کہ یہ کہیں جاتی تو نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو پوری رات نہیں سویا ہوں، میں تو اس کو دیکھتا ہی رہا، یہ تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ پھر اس کے قدموں پر تازہ مٹی کیسے لگ جاتی ہے؟ کیا وہ کوئی چڑیل ہے یا جن ہے؟ خود ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا، یہ سب تمہاری غلطی سے ہوا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا اور سوچا کہ آج بھوکی رہے تو اچھا ہے۔ پورا دن اس طرح گزر گیا۔ اگلے دن کی رات آ گئی، مجھے اسے کھانا تو کھلانا ہی تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمے ہی اس کی موت لگ جاتی۔ میں کھانا لے کر اسٹور روم کی طرف گیا۔ جیسے میں نے اسٹور روم میں قدم رکھا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ اسٹور روم میں مجھے ایک سایہ نظر آیا، جیسے وہاں کوئی تھا۔ اس سے میری بیوی باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے شخص وہاں سے بھاگ گیا اور میری بیوی کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا، کون تھا یہاں پر؟ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ بتاؤ مجھے، کہاں سے تمہیں شخص کو اندر آنے کا راستہ دیا؟ کیسے تم یہاں سے باہر جاتی ہو؟ بولو، سب کچھ بتاؤ مجھے جھوٹ مت بولنا۔ سب جانتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ حالانکہ میں بہت غصے میں تھا، پر میری بیوی اچانک ہنسنے لگی۔ میں حیران ہو گیا، آخر یہ لڑکی کیا ہے، کیا چاہتی ہے اور ایسے موقع پر کیوں ہنس رہی ہے؟ میں تمہیں سب سچ بتاؤں گی جب تم مجھے اس جگہ سے نکالو گے۔ میرے باپ سے بھی یہ بات کہو کہ میں باغی نہیں ہوں، بلکہ تم نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا تو تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو، پر میں تو تمہیں یہاں سے تب تک نہیں نکالوں گی جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ تم یہاں سے باہر جاؤ گی یا کسی اور کو یہاں بلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پر دراصل مجھے فرق پڑتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہو۔ وہ جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس کے بعد مر جانے کے بعد میں اسے یہاں سے نکالوں گا اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میرا اس لڑکی پر کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میری دشمنی اس کے باپ کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ یہ پہلے دن سے ہی نہ تو میں ڈر رہی تھی اور نہ ہی پریشان ہوتی تھی۔ مجھے تو ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چاہتی کیا ہے اور شخص کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں سے غائب ہو گیا۔ اور غائب ہوا بھی تو کہاں غائب ہوا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میں نے گھر خود خریدا تھا اور یہ دیکھ کر ہی خریدا تھا کہ اس میں ایک اسٹور روم بھی تھا جو کہ گھر کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا، لیکن بہت اچھی حالت میں تھا اور اسٹور روم میں کوئی مٹی نہیں تھی، جبکہ اس لڑکی کے قدموں پر روز مٹی لگی ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور مجھے خیال آئی کہ میری صحت کی حالت بہت غیر ہو گئی۔ ہسپتال میں وہاں پہنچ گیا، میرے دل کو تو سکون مل رہا۔ میں ہسپتال گیا تو میرے سسر ICU میں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچھ بتانے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو شادی کے 8 سال بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ دن رات وہ بہت پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ میرے پاس بہت دولت تھی، لیکن میری دولت سے میں اس کے آنسو صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم پر ہمارے خاندان کا بہت دباؤ تھا۔ میری ماں میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کی گود میں ایک پیاری سی بچی تھی۔ میں فوراً پوچھا یہ کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے اسے کہا کہ پولیس کو تلاش کر رہے ہوگی، ہم پولیس کو خبر کرتے ہیں، اس بچی کی گمشدگی کی رپورٹ کرواتے ہیں، وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی صدمہ نہ دیں۔ میں مجبور ہو گیا
اور میرے بچے کو بیٹی بنا لی، پالنے لگے۔ جب سے وہ بچی ہمارے گھر میں آئی تھی، ہمارے گھر میں کچھ عجیب غریب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ بچی ضرورت سے زیادہ سمجھتی تھی اور بہت کم عمر میں ہی بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے جب گئی تھی تو بچی کی عمر 15 سال تھی۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ میری بیوی کو ہوا کیا تھا۔ وہ اچانک اپنے کمرے میں ملی تھی جبکہ رات کو اپنے کمرے میں اچھی بھلی سوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا، مجھے دیکھتے ہی بوڑھی عورت وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو اس بڑھیا کے ساتھ کئی دفعہ دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کی ہے۔ میں نے اسے بہت پیار سے پالا، لیکن جب بھی کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو مجھے نقصان ہوا۔ تمہارا رشتہ اس کے لیے آنے والا پہلا رشتہ تھا، اس لیے میں نے بہت جلدی میں یہ رشتہ کر دیا۔ کہ کہاں بھاگ گئی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن میری بیٹی باقی بیٹیوں جیسی نہیں ہے۔ وہ کچھ الگ ہی انسان ہے۔ بھاگنے کا تعلق ضرور اس عورت کے ساتھ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بھاگ کر اسی کے پاس گئی ہے۔ تم اس عورت کو تلاش کرو تو شاید تمہیں میری بیٹی بھی مل جائے۔ میرے سسر نے اتنا کہا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اسپتال سے باہر تو میں اس بوڑھی عورت کو ایک بار پھر دیکھا۔ میں نے اس کو اس وقت دیکھا جب میں اس سے پیسے مانگنے آیا تھا، اور آج وہ ہسپتال میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف گیا تو مجھے دیکھ کر ہنستی اور پھر کہنے لگی، کیسے ہو، پریشان لگ رہے ہو، وہ تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ اس نے اتنا کہا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران پریشان ہو گیا کہ اس کو میری حالت کا کیسے پتا۔ میں اسے سب پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے آگے چلنے لگی، میں پیچھے پیچھے۔ وہ محلے کے ایک بار میں جا کر رک گئی اور میں بھی وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بولی، میں اس بچی کو اس سیٹ کی دہلیز پر چھوڑ گئی تھی۔ میں ایک نہایت ہی غریب عورت تھی، میرے پاس اسے پالنے کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سیٹ کی بیوی اسے بہت پیار کرتی ہے اور مجھے بہت ناز نخرے میں اس کو پال رہی ہے تو میں اسے واپس لینے نہیں آئی، لیکن ممتا کیا تو مجبور ہو کر میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اس کی ماں ہوں، لیکن اسے میرے ساتھ یہ عیش آرام نہیں ملے گا۔ یہ بات جان کر میری بیٹی اور وہ اس کے سوتیلے ماں باپ سے تب سے وہ ان میں دلچسپی نہیں رکھتی، اس لیے میں اسے بتایا کہ اب اس گھر میں رہنا ہوگا۔ اکثر چھپ کر سے ملا کرتی تھی اور اس کو سمجھاتے تھے کہ تم نے زندگی میں کیسے جینا ہے، تم نے اس خاندان کی ساری جائیداد اپنے نام کرنی ہے۔ اس باپ کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اب وہی ساری جائیداد کی مالک ہے، لیکن وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے لڑکا پسند ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ میں سب کچھ جانتی تھی، ہمیشہ اس پر نظر رکھی تھی۔ میں نے اس سے مل کر اسٹور روم سے باہر نکلنے کا ایک راستہ بنایا تھا۔ جب تم سو جاتے تو وہ نکل میرے پاس آ جاتی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی کیونکہ اس کے باپ کے مر جانے میں اس کا فائدہ تھا۔ میں گھبرایا وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سوچتا رہا تھا کہ کیسے اسٹور روم تک جاؤں گا، کس منہ سے اسے معافی مانگوں گا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکے کو آزاد کر دوں گا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ تو حال میں بیٹھی تھی، کیسے نکلی؟ اور اگر وہ پہلے ہی نکل سکتی تو پھر میرے تک یہ گیم کیوں کھیل رہی تھی؟ میں حیران کھڑے سے دیکھ رہا تھا، کیا وہ اتنے حیران کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تم مجھے اچھے لگے تھے، لیکن تم نے مجھ سے شادی کی محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کی تھی۔ میں تو سوچ کر آئی تھی کہ اچھی بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تم تو ایک دشمنی کے غلام انسان نکلے۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ بولو، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایسا بھی کیا دشمنی تھی تمہاری کہ تم نے مجھے استعمال کیا؟ میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے ایک بات کی جو بات سن کر میری آنکھیں کھل گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے بدلہ لینے کو ترجیح دی اور ساری زندگی اس کام میں لگے رہے۔ اگر تم بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کو ترجیح دیتے تو تمہیں اللہ نے اتنا دینے کے تم سے سنبھالا نہیں جاتا، پر اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم بھی نہیں جانتے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے معاف نہیں کرے گی، پر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں مزید حیران ہو گیا۔ وہ میرے پاس مجھے کہنے لگی، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری نکاح میں ہوں، جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں۔ تم نے اپنا بدلہ لے لیا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر میں تمہیں معاف کرنے کا سبق پڑھا رہی ہوں تو کیا میں خود اس پر عمل نہیں کروں گی؟ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہیں اپنے دل سے ساری نفرت اور دشمنی نکالنی ہوگی۔ میری آنکھیں بھر آئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ اب میں اپنی بیوی ایمن کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہوں۔ وہ واقعی ایک عام انسان جیسے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بہادر انسان ہے۔ وہ ایک بہت اچھی بیوی ہے۔ ہم ہر مہینے یونس صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں اور نیاز باندھتے ہیں، ان کے اصالت ثواب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کی زندگی میں جو غلط کیا، مجھے اپنا انصاف اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔